پر ایمان پر اسلام پر حالات کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے حالات کا شکار رہا ہے، آزمائشیں اس کے ساتھ میں چلی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ سیرت اگر ہم پڑھیں، سمجھیں، سنیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 23 سال آزمائش کے تھے۔ 13 سال تو مکے میں بڑی مشقتوں کے تھے، بڑی مصیبتوں کے تھے۔ آپ کو 13 میں سے 3 سال تو بائیکاٹ کر دیا گیا، کہ اس طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا کہ لین دین، ملنا جلنا سب بند کر دیا گیا، کہ میل جول بھی بند ہو گئی، لین دین بھی بند ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ بہت سخت بائیکاٹ کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، مسلمان، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، ان سب نے مل کر مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی۔ پھر اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کہ جس کاغذ پر انہوں نے بائیکاٹ کا عہد نامہ لکھا تھا، اللہ جل شانہ کا فیصلہ کہ وہ کاغذ دیمک کھا کے ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی 13 سال کی زندگی میں ہم سب سنتے رہتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کچرا ڈالا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر لا کر اونٹ کی اوجھڑی، اونٹ کے پیٹ کا وہ سارا گندا سامان لا کر آپ کے اوپر رکھ دیا گیا، آپ کے لیے پیٹھ اٹھانا مشکل ہو گیا، آپ کے نعوذ باللہ چہرے انور پر تھپڑ لگایا گیا۔ اتنا مشکل کر دیا گیا کہ آپ کو مکے میں جینا دو بھر ہو گیا۔ تو آپ مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں پھر وہاں محنت، مجاہدہ، وہاں قربانیاں۔ 1 سال نہیں گزرا کہ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی ہو کر 1 اور سال نہیں گزرا کہ احد کی لڑائی ہو گئی۔ احد کی لڑائی کو ابھی 1.5-2 سال نہیں گزرے کہ خندق ہو گیا، پورے کا پورا جزیرہ عرب اٹھ کے آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں کے ساتھ گزری، محنتوں مشقتوں کے ساتھ گزری۔ پھر اس کے بعد آج تک کی اسلام کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ آزمائشوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ۔ تو ہم یہ امید رکھیں کہ ہم چین سے، بہت اطمینان سے، بڑی تسلی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، یہ ہمیں امید نہیں رکھنی ہے، چونکہ زندگی حالات کا نام ہے۔ زندگی میں حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ ان آزمائشوں اور امتحانوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور پھر اس پر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا۔ کہ حالات مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں گے کہ مسجد مدرسہ، مسجد مدرسہ۔ آج آپ چاروں طرف صرف ایک ہی بول سن رہے ہیں، جدھر دیکھو یہی تذکرے چل رہے ہیں، مسجد مدرسہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، پھر ہمارا ایک مسلمان کا مسجد اور مدرسے سے رشتہ کیا ہے، پھر اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر انجام کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمیں سمجھنا ہے، چونکہ ہمارے سامنے تاریخیں ہیں جہاں 800 سال تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے۔ اندلس، جہاں اسلامی حکومت قائم رہی، مسلمان قائم رہے، مسلمانوں نے ایسی تاریخی تعمیرات وہاں کی ہیں کہ جن تاریخی تعمیرات کو آج تک ایک حیثیت حاصل ہے، ایک رتبہ اور ایک مقام حاصل ہے کہ مسلمانوں نے حکومت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، الدار البیضاء، اسی کی کاپی کرنی پڑی بعد والوں کو، جی الدار البیضاء کی کاپی کر کے لوگوں نے وائٹ ہاؤس نام رکھا۔
وہ جو مسجد بنائی گئی مسجد قرطبہ، وہ مسجد قرطبہ 800 ستونوں کے ساتھ، اس میں 800 پلر ہیں، تو آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی مسجد ہوگی، اپنے زمانے کی، تاریخ کی، پورے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد قرطبہ۔ آج وہاں چند سال پہلے تو اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا، اب پھر اللہ کی شان ہے، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں، کہیں کوئی کومپل، کوئی ہرا پتا دور دور تک بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر اللہ اپنے فضل سے بارشیں برساتے ہیں، اور ان بارشوں کے بعد ہری کومپلیں نکلنے لگتی ہیں اور ہریالی نظر آنے لگتی ہے، تو مردہ زمین کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید جاگ جاتی ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان سرزمینوں پر بھی اپنی قدرت سے ہریالی دکھا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 800 سال کی حکومت کہاں چلی گئی؟ اس کو فنا کے گھاٹ کس نے اتار دیا؟ وہ اس طرح سے اچانک کیسے ختم ہو گئی؟ یہ لم تغن بلمس، ایسے لگتا تھا کہ کل یہاں کوئی نام و نشان بھی مسلمان کا نہیں تھا۔ تو اس کے پیچھے جو باطل نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے، وہی قوت اور وہی طاقت گویا آج ہمارے اوپر بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کا رشتہ مسجد سے کٹے، مسلمان کا رشتہ مدرسے سے کٹے، مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ مسجد کچھ اور ہے، مدرسہ کچھ اور ہے، اور اپنا رشتہ ان سے کاٹ لے گا۔ مسلمان کا رشتہ کٹ جائے تو جو عمارت ویران ہو جاتی ہے، وہ عمارت کھنڈر بن جائے تو اس کو گرانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہی کوشش ہو رہی ہے، یہ چاروں طرف سے یہی کوشش ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں اور دماغوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ گزر تیزی کے ساتھ میں چلتی ہوئی دنیا سے، جو دنیا بہت قوت اور بڑی تیزی کے ساتھ میں، بہت سپیڈ جو دنیا چل رہی ہے، مدرسوں میں رہنے والے اس دنیا سے کٹ چکے ہیں، ان کی کچھ اور ہی دنیا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ سب اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی دنیا ہی کچھ اور ہے، وہ اندھیروں کی دنیا ہے، اور ہم زمانے کے رفتار کے ساتھ میں ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، اندھیرے میں رہ گئے، وہ اندھیرے میں سے ہمیں راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ دنیا کو، مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ راستہ دکھانے والے کو تو آپ کے آگے ہونا چاہیے، لیکن جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ خود اندھیرے میں ہے، وہ اندھیرے میں سے آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، وہ کیسے آپ کو راستہ دکھائے گا؟ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی زندگی کیا ہے، مدرسے میں رہ جانے والے یا مدرسے میں چلے جانے والے پوری مسلم آبادی میں سے مدرسے میں کتنے جا رہے ہیں؟ آج سے بہت سال پہلے سچر کمیٹی رپورٹ بنی تھی، جس نے مسلمانوں کے تمام حالات کو جمع کیا، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ امتیاز برتا جا رہا ہے، وہ سرکاری عہدوں پر کتنے فیصد ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں، تجارت کر کے زندگیاں گزارنے والے کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے، یہ ساری تحقیق کر کر اس کی ایک رپورٹ بنائی گئی تھی، سچر کمیٹی رپورٹ۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے مدارس ہیں، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے 4% ہیں، جی 4%، 4% ہے۔ پوری آبادی یعنی مسلم آبادی کے بچوں میں سے 4% بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، 96% بچے مدرسوں میں نہیں ہیں، اور 96% بچوں میں سے 40 یا 45% بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ 4 اور 45 ملا لیا گیا تو مشکل سے 50 ہوئے، اور باقی جو 50% ہیں وہ سب کے سب ڈراپ آؤٹس ہیں۔ ان میں سے بہت ساروں نے تو اسکول کا بھی چہرہ نہیں دیکھا، اور ان میں سے بہت ساروں نے مدرسے کا بھی چہرہ نہیں دیکھا،
کچھ وہ ہیں جو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ڈراپ ہو گئے، کچھ وہ ہیں جو تھرڈ اسٹینڈرڈ میں ڈراپ ہو گئے، بہت سارے تو 8th میں ڈراپ ہو گئے، اور جو بہت مشکل سے 10th تک چلے وہ 10th کے ایگزام کے بعد وہ فیل ہو کر ڈراپ ہو گئے۔ تو 50% کا مجمع ہے مسلم بچوں کا جن کے پاس آپ کے اعتبار سے تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، جن کو اس بات کا غم لگا ہوا ہے کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یہ جو ہے مین سٹریم سے جو دھارا ہے اس دھارا سے بھٹک رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو 50% بچے وہ نہ ادھر نہ ادھر نہ کہیں، ان کو وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، کیا ان بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے اور ان کو صحیح دھارا پر لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ ساری کوششیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، ان ساری کوششوں کے مقابلے میں صرف ایک طبقے کے اوپر پوری توجہ اور آپ کا پورا دل دماغ اور ہمدردی کے پورے جذبے یا خیرخواہی کے پورے جذبے، ہمدردی اور خیرخواہی کے سارے جذبے انہی کے ساتھ میں ظاہر کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہمدردی اگر قوم کے ساتھ میں ہے، کمیونٹی کے ساتھ میں ہے، تو اس مجمع کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو پچھڑا ہوا ہے۔ اس مجمع کے ساتھ میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر ہمارے اکابر علماء بڑے بڑے حضرات یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں سروے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب نیتوں سے ہے، کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری اندر کی دوڑ دھوپ کیا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ظاہری اعتبار سے کچھ عرض کیا، اور اصل جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4% بھی نہیں ہے، وہ تو بڑی مشکل سے آپ کی اپنی یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اطراف کتنے مسلمان گھر ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ اس مسجد کے اطراف جتنے مسلمان گھر ہیں ان مسلمان گھروں میں سے کتنے بچے آپ کے اس محلے کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ خود طے کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس آبادی اس محلے کے گھروں میں سے کتنے گھروں کے کتنے بچے کس کس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا فیصد کیا ہے، اور پھر یہ مدرسوں میں جو بچے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ جو 96% مسلمان ہیں، یہ 96% مسلمان جو اپنی الگ الگ ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے الگ الگ طرز و طریقے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کما رہا ہے، مختلف طریقے سے کما رہے ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، زندگی کے مختلف شعبے ہیں۔ یہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق انسان کو دیا گیا ایک راستہ ہے، دین ہے، اس دین کا ایک مستقل علم ہے۔ وہ دین کا علم یہ جو بیپار کرنے والا تاجر طبقہ، یہ تاجر طبقہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے اس کو سمجھنے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ملازم طبقہ جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنی زندگی کے گزارنے میں اسلام کا کیا طریقہ، دین کا کیا طریقہ ہے یہ بتایا گیا، لیکن ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو سارا دین ہے، یہ سارے کا سارا دین وہ مدرسوں میں رہنے والے بچے سیکھتے ہیں، وہ اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، وہ ریکارڈ بناتے ہیں، وہ اپنی زندگیاں اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ وہ جو 1400 سال سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنایا تھا، جس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے، اس صفہ پر بیٹھ کر جن لوگوں نے علم حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین سیکھا، احادیث یاد کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5000 سے زیادہ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سن 7 ہجری یا 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل سے 2 سال یا 2.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے وقت گزارا ہے، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کا دور آیا تو صحابہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرنے لگے تو ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے آواز اٹھا دی، افواہ اڑا دی، بات چلا دی، کہہ دیا ابو ہریرہ تو رسول اللہ کے ساتھ 2 سے 2.5 سال رہے ہیں، ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ اتنی حدیثیں ابو ہریرہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا. حضرت ابو ہریرہ نے سنایا، فرمایا میرے جو قریشی بھائی، مہاجر بھائی مکے سے آئے تھے، وہ سب کے سب بیپاری لوگ تھے، وہ کاروبار میں مشغول رہتے تھے، اور میرے انصاری بھائی جو مدینے کے اصل باشندے، مدینے کے اصل رہنے والے تھے، وہ سب کے سب وہ کاشتکاری میں، باغات میں مشغول رہتے تھے. ان کو بھی رسول اللہ کے پاس وقت لگانے کی فرصت نہیں تھی، ان کو بھی وقت لگانے کی فرصت نہیں تھی. ابو ہریرہ بھوکے پیٹ کے ساتھ رسول اللہ سے چمٹا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا بھوکے پیٹ کے ساتھ. کبھی کبھی اتنی شدت کی بھوک، کبھی کبھی اتنی شدت کا فاقہ ہو جاتا کہ ابو ہریرہ زمین پر لیٹ جاتا، اور بھوک اور فاقے کی وجہ سے وہ زمین سے چمٹ جاتا، زمین پر اوندھے منہ لیٹ جاتا. تو لوگ سمجھتے کہ شاید اس کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے کہ اس بیماری کے دور کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ گردن پر پیر جو ہے وہ رکھ کے اس کو دبایا جائے. تو گزرنے والے لوگ میری گردن پر پیر رکھ کر دبا کے جاتے تاکہ اس کو صحت ہو جائے. مجھے بیماری نہیں تھی، مجھے بھوک تھی، مجھے فاقہ تھا، مجھے تنگی تھی، لیکن اس فاقے اور تنگی کے باوجود میں نے رسول اللہ کی صحبت نہیں چھوڑی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک اتنی شدت کی لگی کہ مسجد میں بیٹھ نہیں سکا. میں مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں. میں نے ابو بکر سے مسئلہ پوچھا. مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ ابو بکر مسئلہ بتاتے بتاتے گھر تک چلیں گے، گھر کے دروازے پر پہنچ کر کہیں گے آؤ کچھ کھا کے چلے جاؤ. تو میں کھانے کے ارادے سے مسئلہ پوچھنے لگا، لیکن شاید ابو بکر کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے ابو بکر نے مسئلہ چھوٹا بتا کے چھوڑ دیا. پھر واپس آیا دروازے پر تو ابو عمر آئے، تو عمر سے بھی مسئلہ پوچھا. تو حضرت عمر سے بھی امید یہی تھی کہ یہ گھر تک لے جائیں گے، کھلائیں گے، لیکن وہاں بھی شاید کچھ نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے بھی 2 قدم کے بعد ساتھ چھوڑ دیا. تو پھر وہی مسجد کے دروازے پر پھر آ گیا. تو اتنے میں اللہ کے رسول آئے. اللہ کے رسول نے میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا. فرمایا ابو ہریرہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بھوک اور فاقے سے پریشان ہو، آؤ چلتے ہیں گھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو لے کے گھر پہنچے. گھر میں دریافت کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بتایا گیا ابھی کسی نے دودھ بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں دودھ آیا. تو حضرت ابو ہریرہ خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول تو پہلے مجھے پلائیں گے، پھر خود پئیں گے، تو مجھے خوب سیر ہو کے پینے کا موقع ملے گا. تو میں مجلس میں دودھ پہنچا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں صفہ والوں کو بلاؤ؟ ارے اتنا دودھ صفہ والوں کو، سارا تو ان کے حصے میں جائے گا، میرے حصے میں کیا بچے گا؟ لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے گیا جا کے صفہ والوں کو بلا کے لایا. اللہ کے رسول نے فرمایا پلاؤ، تو سب کو پلایا. 70-72 آدمی سب پیے اور سب سیراب ہو کے پیے، اور برتن میں دودھ ویسے کا ویسا ہے. اللہ کے رسول نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا جس کی مٹھاس، جس کی چاشنی، جس کی شیرینی میرے دل میں آج بھی اتری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم اور میں بچے ہیں. یہ جو تم اور میں بچے ہیں، یہ جملے میں جو مٹھاس تھی وہ مٹھاس کسی اور چیز میں نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ پیو، تو میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو، تو اور پیا. حضور نے فرمایا اور پیو، تو اور پیا، یہاں تک کہ پورا بدن گویا دودھ سے بھر گیا. عرض یہ کرنا ہے کہ جیسے ابو ہریرہ رسول اللہ کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، ان کو کمانے کی فرصت نہیں تھی، ان کو کمانے کا شوق نہیں تھا، ان کو بھوکا رہ کے ہلکا پھلکا کھا کے تنگ دستی میں وقت گزار کے پھٹا پرانا پہن کے، لیکن کرنا ایک کام تھا، اور وہ کیا کرنا تھا؟ اللہ کے رسول
रसूल की बातें सुनना, सीने में बिठाना, अल्लाह के रसूल की बातें सुनना, सीने में बिठाना। ये मदरसों में रहने वाले जितने बच्चे हैं ये सब के सब आज के ज़माने के अबू हुरैरा हैं। ये एक रसूलुल्लाह के ज़माने का अबू हुरैरा और एक आज के ज़माने का अबू हुरैरा। ये मदरसों में रहने वाले सारे बच्चे कौन हैं? ये सब के सब आज के दौर के अबू हुरैरा हैं। उनको कमाने की फिक्र नहीं है, उनको खाने की फिक्र नहीं है, उनको दुनिया की आस नहीं है, उनको दुनिया की चाहते नहीं हैं। शौक उनके दिल में भी पलते हैं, अरमाने उनके दिल में भी जागते हैं, उनके दिलों में भी गोया तमन्नाएं करवट लेती हैं, लेकिन अपनी तमन्नाओं को, अपने जज्बात को, अपनी आरजुओं को वो दफन कर कर वो कहते हैं हमें भी अबू हुरैरा बनना है, हम भी अबू हुरैरा की तरह से दीन को सीखेंगे, दीन को सीने में समाएंगे, दीन को अपने पास महफूज रखेंगे। ये जो मजमा है, जो ताजिर व्यापारी मजमा, आज इसके दिल में शौक नहीं है दीन सीखने का। ये जो मजदूर मुलाजिम तबका है, आज उनके दिल में दीन सीखने का शौक नहीं है, लेकिन क्या मालूम कब कल किस दिन ये पलटा खा जाएंगे, ये बदलेंगे इंशाअल्लाह। हर मुसलमान के दिल में दीन के सीखने का शौक पैदा होगा और ज़रूर होगा, और ये सब इंशाअल्लाह जब दीन की तरफ आएंगे तो कोई तो हो जो उनको दीन सिखाए, कोई तो हो जो उनको दीन बताए, कोई तो हो जो उनको सूरह फातिहा सिखाए, कोई तो हो जो उनको कुल हुवल्लाह सिखाए, कोई तो हो जो उनको नेकी के काम का सवाब और बदला बताए कि अल्लाह के रसूल ने क्या बताया है कि पानी पिलाने का सवाब क्या है। पानी पिलाते हैं तो पानी पिलाने का सवाब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह पानी मिल जाता है, यहाँ पानी आसानी से मिलता है, आपने रखा हुआ था पानी जग में, वो जग में रखे हुए पानी में से एक गिलास पानी डालकर आपने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, पानी रखा था, रखा हुआ पानी आपने दिया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस जगह पानी मिल जाए वहाँ पानी पिलाना एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। गुलाम आज़ाद करना। ये बकरा सदका करते हैं, बकरा सदका करने में 500, 5000, 6000 खर्चा होते हैं। अगर वही गाय सदका करना चाहो तो 25-30 हज़ार रुपये होते हैं, और वही ऊंट सदका करना चाहो तो ऊंट की कीमत 70-80 हज़ार रुपये होगी। आप एक इंसान सदका करना चाहो, इंसान सदका करना चाहें, आपकी समझ में नहीं आता इंसान सदका कैसा करेंगे? बकरा, गाय, ऊंट तो सदका कर सकते हैं, इंसान कैसे सदका करेंगे? एक ज़माना था जब इंसान भी बिकता था, गुलाम होते थे, बांदियाँ होती थी, इंसान भी बाजार में बिकता था। उस ज़माने में इंसान को खरीद के सदका करते थे। सदका करना क्या? वो जो गुलाम आज़ाद है, वो जो गुलाम है उसको खरीदा और उससे कहा तू आज़ाद है, आज के बाद तू किसी का गुलाम नहीं, तो अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजार, ये जो कहकर उसको सदका किया जाता। आप तसव्वुर करें ऊँट 70,000, 80,000 में मिलता है, तो अगर आज के ज़माने में इंसान मिलता और इंसान भी बाजार में बिकता तो मेरे हिसाब से एक मोटा अंदाजा लगाया जाए तो 4-5 लाख रुपए से कम तो नहीं होता है। तो 4-5 लाख रुपए, एक गिलास पानी पिलाना 4-5 लाख रुपए सदका करने के बराबर है। किसकी हिम्मत है जी कि 4-5 लाख रुपए सदका करे? लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते कि 4-5 लाख सदका करें, लेकिन एक गिलास पानी पिलाना 4-5 लाख सदक़े के बराबर है। ये हुजूर ने सवाब बताया। इस सवाब को किसने याद रखा है? वो आज के ज़माने के अबू हुरैरा ने याद रखा है, और वो आपको बता रहे हैं, वो आपको सुना रहे हैं कि देखो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। रास्ता गुजरते किसी को पानी पिला दो, घर में कोई मेहमान आए तो पानी पिला दो जी, मस्जिद में कोई बुजुर्ग नजर आए तो पानी पिला दो, कोई जी आदमी गुजरता हुआ दिखाए तो उसको पानी पिला दो, इतना बड़ा सवाब है। और जिस जगह पानी आसानी से नहीं मिलता, अगर वहां कोई पानी पिलाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुर्दे को जिंदा करने का सवाब है। मुर्दा जिंदा हो जाए, एक आदमी कैंसर का बीमार है, वो मरने वाला है, आपने उसको कोई ऐसी दवा पिला दी जिसकी वजह से उसका सारा कैंसर चला गया और वो जिंदा होकर उठकर बैठ गया, तो वो आपके पैरों में पड़ जाएगा, वो आपके हाथ पकड़ लेगा, आपकी दस्तबोसी करेगा, आपके लिए कहेगा ये जिंदगी आपने मुझे दोबारा दिलाई है, मैं ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान करने तैयार हूँ। तो कितनी बड़ी दौलत है। तो ये सब हदीसें हैं, जो हदीसें, कुरान की आयतें, ये सब मदरसों में सीखा जाता है, सिखाया जाता है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदें नमाज के लिए हैं, मस्जिद में वज़ू करते हैं, मस्जिद में इस्तिंजा करते हैं, ज़रूरत से फारिग होते हैं,
ضرورت سے کیسے فارغ ہونا چاہیے، ایک آدمی کو استنجا کے لیے کیسے ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے، یہ کون سیکھتے سکھاتے ہیں؟ آج کے دور میں مدرسوں میں سیکھتے سکھاتے ہیں، اور یہاں جمعہ کے خطبوں میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ استنجا کا طریقہ کیا، اللہ کے رسول نے استنجا کا طریقہ سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ استعمال نہ کرنا، بایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ استنجا میں، پاکی کے حاصل کرنے میں دائیں اور بائیں میں فرق ہے، کہ دایاں ہاتھ استعمال نہ کرنا، بایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، قبلے کی طرف چہرہ کر کے بھی استنجا کے لیے مت بیٹھنا، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی مت بیٹھنا، یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ اور جب استنجا کرو، پانی استعمال کرو یا ڈھیلا استعمال کرو، تو پانی استعمال کرو تو 3 مرتبہ کرنا، ڈھیلا استعمال کرو تو 3 مرتبہ کرنا۔ تو یہ جو 3 مرتبہ کی حضور نے تاکید کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ استنجا اس طرح سے کرو کہ تسلی سے فراغت ہو، آدمی کو اطمینان ہو، اور وہ خطروں کے گرنے کا، خطروں کے گرتے رہنے کا وسوسہ اس کے دل میں نہ پیدا ہو، کہ آدمی ایک مرتبہ بیٹھے تسلی سے فارغ ہو۔ حدیث میں آیا کہ استنجا کے پورا نکلنے، پیشاب کے پورا نکلنے کے لیے کھکارو، 2-4 مرتبہ اٹھ کر بیٹھنا پڑے تو اٹھ کر بیٹھو، 2-4 قدم چلنا پڑے تو چلو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے مسجد قباء کے اطراف رہنے والے صحابہ کی، اور ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء کے اطراف رہنے والے مسلمان پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی پاکی کی خصوصیت یہی تھی۔ وہ زمانہ جیسے آج ہم لوگ ڈھیلا نہیں استعمال کرتے، آج پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی اللہ والے بزرگان دین تاکید کرتے ہیں کہ ڈھیلا نہیں تو کم از کم ٹوائلٹ پیپر استعمال کرو، پھر پانی استعمال کرو۔ تو اس زمانے کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈھیلا استعمال کیا جاتا تھا، چونکہ پانی آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ آج ہم صرف فلش کرنے میں پتہ نہیں کتنا پانی بہا دیتے ہیں، کتنا بگیٹوں کا پانی بہہ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں پانی آسانی سے ملتا نہیں تھا، لیکن قباء کے اطراف رہنے والے صحابہ وہ پانی استعمال کرتے تھے پاکی کے حاصل کرنے کے لیے، تو پانی اہتمام سے لاتے، رکھتے اور استعمال کرتے تھے، اس پر تعریف کی گئی۔ تو پاکی میں اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکی کا طریقہ وہاں سیکھا جاتا ہے، مسجد میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، کہ وضو کیسا کرنا چاہیے، وضو کرنے کا طریقہ حضور نے سکھایا، صحابہ نے ایک دوسرے کو سکھایا۔ ایک دن مسجد عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوپال پر، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، قریوں میں بڑے دیہاتوں کے اندر ایک چوپال ہوتا ہے، سایہ دار درخت کے نیچے لوگ چوپال بنا لیتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں بہت سارے مل کر۔ تو حضرت عثمان چوپال پر پہنچے، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی وضو کے لیے پانی لاؤ، تو ایک صاحب لوٹا لے کے آئے، حضرت عثمان نے بیٹھ کے وضو کیا۔ وضو کو سارے لوگ کھڑ کے دیکھنے لگے، حضرت عثمان وضو کر رہے ہیں تو سب نے دیکھا۔ تو جب وضو سے حضرت عثمان فارغ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا سنو، مجھے وضو کا تقاضا نہیں تھا، میں تو ابھی نماز پڑھا تھا، نماز پڑھ کے آیا ہوں، میرا وضو ٹوٹا نہیں تھا، میرا وضو باقی تھا، لیکن میں تمہیں وضو سکھانا چاہتا تھا، میں تمہیں وضو بتانا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے وضو کر کے دکھایا تاکہ تم میرے وضو کو دیکھ کر وضو کرنا سیکھ لو۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بڑے میاں آئے، آ کے وضو کرنے لگے، وضو صحیح نہیں تھا۔ 2 نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑے میاں کو وضو کرنا نہیں آ رہا ہے، تو ان دونوں نواسوں نے بڑے پیار محبت سے بڑے میاں سے کہا کہ نانا جان ذرا ہمیں وضو کرنا نہیں آتا ہے، ہم چھوٹے بچے ہیں، ذرا ہمیں وضو کا طریقہ سکھائیے، ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارا وضو درست ہے کہ نہیں ہے۔ ان بچوں نے نانا جان کو متوجہ کر کے وضو کیا، تو وہ بڑے میاں کو پتا چلا کہ وضو تو ایسا ہوتا ہے، ہمیں تو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ تو وضو سکھایا جاتا ہے، وضو مسجد میں کرتے ہیں، لیکن وضو کے فرائض کتنے، وضو کی سنتیں کتنی، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ سب کہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض کتنے، نماز کے واجبات کتنے، نماز کی سنتیں کتنی، کون سا کام چھوٹ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔
کون سا کام کیا جائے تو نماز میں سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، کون سا کام کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ سارا ایک علم ہے، وہ علم ہمیں سیکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ سارا علم سیکھنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو دیکھا دیکھی کی کر رہے ہیں، اسلام دیکھا دیکھی کا نہیں ہے، اسلام سیکھا سیکھی کا ہے کہ ہمیں سیکھ سیکھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم تو دیکھا دیکھی کا کرنے لگے ہیں۔ عام طور سے حج پر جانے والے، عمرے کو جانے والے، وہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں، تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی جا رہا تھا وہاں، چونکہ عام طور سے سلیپرز پہنے جاتے ہیں، تو چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، تو چپل کی پٹی ٹوٹی تو چپل سنبھالنے کے لیے وہ نیچے جھکا، تو ساتھ میں چلنے والا جو ساتھی تھا اس نے بھی پریشانی میں ساتھ دینے کے لیے نیچے وہ بھی جھک گیا، تو پیچھے آنے والے نے سمجھا شاید یہاں جھکنا کوئی نیکی ہے، تو وہ بھی جھک گیا۔ اب وہ بھی جھک کے جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے پیچھے والوں نے سمجھا کہ یہ 3 4 آدمی جھک رہے ہیں تو آخر کوئی تو خاص بات ہوگی، ہاں، تو ہر گزرنے والا جھک جھک کے گزرنے لگتا ہے۔ یہ سیکھتے نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی جو ہے وہ دیکھا دیکھی کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مدارس میں علم سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ مدارس ختم ہو جائیں گے تو مدرسہ تو مسجد کے چلانے کا انجن ہے، مدرسہ ختم ہو جائے تو مسجدیں باقی نہیں رہیں گی، مسجدیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے مسجد مدرسہ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ بن گیا تھا، پہلی مسجد، یہ پہلی مسجد، ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلی مسجد حضرت آدم کے آنے سے پہلے فرشتوں نے بنا دیا۔ حضرت آدم آئے تو پہلے انسان تھے، وہ پہلے انسان پہلے نبی تھے، اور ہر نبی مدرس ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم پہلے ٹیچر تھے، پہلے استاد تھے، اور حضرت آدم نے پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ باپ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، تو وہاں کوئی اور تو نہیں تھے، حضرت آدم کی اولاد تھی، صبح کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، شام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، تو ان بچوں کو حضرت آدم نے پڑھایا۔ تو ایک طرف کعبۃ اللہ مسجد بنی تھی، تو حضرت آدم جہاں تھے وہاں مدرسہ بنا تھا۔ تو مسجد مدرسہ یہ دونوں کا آپس کا جوڑ ہے۔ مسجد اور مدرسہ ہمارا دین ہے، دین کا حصہ ہے، اور اس دین کے حصے کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں بھی شبہ پیدا ہو گیا، اور ہم بھی سوچنے لگے کہ مین سٹریم سے ہٹ گئے ہیں اور ہٹ کے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں راستہ، آپ کو مسجد میں بیٹھ کر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واٹر پروفنگ کیسے کرنی چاہیے، آپ کو کون سا کیمیکل استعمال کرنا چاہیے، آپ کو کیسے ہم آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں نماز کیسا پڑھنا چاہیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں وضو کیسا کرنا چاہیے۔ وہ جو مین سٹریم میں آپ جا رہے ہیں، وہ مین سٹریم کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کی کاریگری کا علم آپ کے پاس ہے۔ ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ جو کاروبار کریں امانت داری کے ساتھ میں کریں، سچائی کے ساتھ میں کریں۔ امانت داری اور سچائی دین کا حصہ ہے، آپ جو بھی کریں وہ کام ان 2 چیزوں کے ساتھ میں کریں، ہم اتنا ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ جو مین سٹریم میں، ہمیں مین سٹریم میں گھسنے کی اور اس میں بہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم جہاں ہیں وہاں سلامت ہیں، لیکن جہاں ہیں وہاں سے آپ کے دین کی سلامتی کا کام کریں گے کہ آپ کا دین سلامت رہے، آپ کا اسلام محفوظ رہے، آپ مسلمان پیدا ہوئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے دنیا سے جائیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ امام، یہ خطیب، یہ سب آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی محبت اپنے دل میں رکھنا، ان سے اپنے دل میں، ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا، ان کی چاہت اپنے دل میں رکھنا، ان سے خیر کی ہمدردی کا تعلق رکھنا، اور ان کو پیار اور محبت، عظمت اور توقیر سے دیکھنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا، آپ ان علماء کو، مدرسوں کو محبت کی نظر سے، توقیر کی نظر سے اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر دنیا میں کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ بری نگاہ مدرسے پر ڈال سکے۔
چونکہ ہم خود ان مدرسوں کو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ تو بیکاری کی جگہ ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کی غلط نگاہیں اس کے اوپر پڑنے لگی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسجد اور مدرسہ مسلمان کے دین کا حصہ ہے۔ میں مسجد مدرسے میں نہیں ہوں تو مسجد مدرسے سے میرا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ میرا رشتہ قلبی رشتہ، دل کا رشتہ، دین کا رشتہ میرا مسجد سے ہے، اور جس مسجد سے میرا رشتہ ہے وہی مسجد مدرسے سے ملی ہوئی ہے۔ مسجد مدرسے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ سے دعا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے، ایمان سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب